جن راتوں کی خاموشی تمہیں سونے نہیں دیتی، ان خاموش راتوں کے سجدے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جس درد کی شدت تمہیں سکون نہیں دیتی، اس درد میں کیے سجدے ہی اللہ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ تمہاری آج کی تکلیف تمہارے رب کی محبت سے بڑی نہیں ہے۔ تمہاری ادھوری خواہشات میں تڑپتی راتیں ہی تو تمہارے رب کی طرف بڑھنے کا اشارہ ہے۔ مت بھولو تمہارا رب ہر شے سے واقف ہے۔ جو تکلیف تمہیں دنیا سے دور کر دے، وہی تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب آپ شدید پریشانی اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس رب کی کس کس نعمتوں کا شکر ادا کرنا بنتا ہے ہم پر۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا رب یہ صحت مندی جسم کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی، اور پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہترین بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ ہم اس کی کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ رب بہت مہربان ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کی حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں، ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا۔ وہ رب آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کار ساز ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پا لوگے۔ خود کو بے بس پا کر جب تم اللہ کے در پر جاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ ہی تمہیں اپنے در پر بلائے گا۔ جن سسکیوں کو رات کے اندھیروں میں لوگوں سے چھپا لوگے لیکن اپنے اللہ سے نہیں چھپا پاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میرے اس حال سے کوئی واقف نہیں، لیکن اس حال سے آپ واقف ہو۔ یقین کرو وہ رب العالمین تم پر ہر حقیقت واضح ظاہر کر دے گا، اور پھر دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ بڑی رحمتوں والے ہیں۔ یقین کرو لوگوں کے لاکھ دھتکارنے پر بھی اللہ پاک تمہیں نہیں دھتکارے گا، اور پھر تمہارا دل پکار اٹھے گا، یا اللہ آپ بڑا رحم کرنے والے ہو۔ یا اللہ پاک آپ کا شکر ہے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، یہاں تک کہ ان کو جنہوں نے اپنے الفاظ اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، ان نیند سے خالی راتوں کو جن کو تم نے بن سوئے اذیت میں گزارا۔ تم بھول جاؤ گے، تمہیں دکھ دینے والے بھی بھول جائیں گے، پر اللہ نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا صرف اس سے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ کبھی واپس خالی نہیں لوٹتا۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی اذیت سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا فرماتا ہے۔ دل پر بوجھ ہے اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اگر وہ کسی دعا کے مانگنے کا خیال بار بار ڈال رہا ہے تو یا تو تم پہ کسی مشکل کو ٹال دے گا، یا وہ تمہیں اس کا اجر اگلے جہاں میں دینا چاہتا ہو، اسی لیے تم بار بار مانگ لینا۔ کوئی نہیں جانتا اس کی مصلحت کو، تم اللہ سے مانگو، مگر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو اگر وہ نہ ملا تو کچھ اور ملے گا، اور کوئی نہ کوئی اجر ضرور دے گا۔ دیری لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو سب اچھا ہوگا، ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔
کبھی کبھار اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے۔ آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ نظر آتی ہیں، نہ اللہ کی مدد کہیں سے آتی نظر آتی ہے۔ مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے دیری کر کے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہیں، لیکن قبولیت کا درجہ پا ہی لیتی ہیں۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کسی تکلیف یا درد کو مسلسل سہ رہے ہیں، لیکن صبر کیے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ کوئی انتظام کر دے گا، تو دیکھنا اللہ ایسا معجزہ کرے گا کہ آپ کو ہر طرف سے، ہر مشکل سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو تکلیف آپ کو سانس نہیں دیتی، آپ کی وہ کہانی بھی رب معجزے فرما کے مکمل کر دے گا۔